حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بس بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بس بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سالک کے لیے آداب کی رعایت لازمی ہے، کہ کوئی بے ادب منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور ان سے اس طرح بے تکلفی کے ساتھ زور سے کلام مت کرو جس طرح ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ لہذا مذکورہ بالا ذیل میں چند آداب لکھے جاتے ہیں جن کی پابندی مریدین کے لیے از حد ضروری ہے۔ مرید کو چاہیے کہ پیر کا خوب ادب رکھے، اس کی صحبت و خدمت کو اپنے اوپر واجب کر لے، اور اس کی محبت میں مخمور ہو جائے، اپنی خواہش کو اس کی خوشی کے تابع بنا دے، اور ذکر کی جو تعلیم و تلقین پیر اس کو کرے اس کا پابند رہے، اور اس کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ جو فائدہ مجھ کو اپنے پیر سے پہنچ سکتا ہے وہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا۔ پیر کو یوں سمجھنا کہ اس کو ہر وقت ہمارا سب حال معلوم ہے، سخت گناہ ہے۔ پیر کو یوں سمجھنا کہ اس کو ہر وقت ہمارا سب حال معلوم ہے، سخت گناہ ہے، اور جو فیض اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے۔ اگر واقع میں دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے، فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے، اس کو بھی اپنے ہی پیر سے جانے۔ اگر واقع میں دیکھے کہ فیض کسی اور بزرگ سے پہنچا ہے تو اس کو بھی اپنے ہی پیر سے جانے، اور جان لے کہ وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس کی استعداد کے موافق پیر کے خاص فیض سے ظاہر ہوا ہے، جس کو اس نے محبت کے غلبے کے باعث دوسرا خیال کیا ہے اور اس سے فیض جانا ہے۔ یہ بڑا بھاری دھوکہ ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس لغزش سے بچائے۔ مرید کو کوئی بھی فیض پہنچے اس کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ میرے شیخ سے پہنچا ہے، بھلے وہ کسی اور کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو نہ پہنچا ہو، تب بھی وہ یہ سمجھے کہ میرے شیخ سے پہنچا ہے۔ شیخ کی خدمت میں ہر وقت بابحضور ہے، کم کھانے، کم سونے اور کم کلام کرنے کی عادت ڈالے۔ پیر کو اگر دینی امور میں کچھ حکم کرے تو اس کو بجا لائے۔ پیر کی اگر مالی خدمت کرے تو اس کا اظہار نہ کرے، اور اس بات کی طمع یا مطالبہ نہ کرے کہ پیر مجھ کو کچھ دے، اور اپنا احسان شیخ پر نہ جتائے، بلکہ اس کا احسان مانے کہ اس نے میری چیز کو قبول کیا اور رد نہیں کیا۔ پیر کے سامنے لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، پیر اگر کسی کی تعظیم کو اٹھے تو مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کی پیروی کرے، اور پیر سے جب گفتگو کریں تو نرمی اختیار کریں، بلند آواز سے نہ بولیں، اور پیر کے روبرو کہا نہ لگائیں۔ اس کی مجلس میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی حیثیت سے اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اپنے تئیں حقیر ظاہر کریں۔
اور پیر کے متعلق بد اعتقادی کو اپنے سینے میں نہ آنے دے، اگر کوئی آئے بھی تو استغفار کرے، پیر کے قرابت داروں اور عزیزوں سے صلہ رحمی رکھیں، اور جو کچھ واقعہ سامنے آئے پیر سے بیان کرے، پیر کے فرمان کو رد نہ کریں، البتہ اگر ممکن نہ ہو تو عذر کرے، پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے، اور پیر کی ہر ایک چیز کا ادب و احترام کرے، جو شخص شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے، حتی الامکان تعویل سے کام لے، اور پیر جو حکم کرے اس کو دلیل سمجھے، دلیل مانگے نہیں، دلیل سمجھے، اور اگر پیر اس جہاں سے رحلت کر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، پیر کے روبرو بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ کسی کے عیب کو بیان کرے، نہ کسی کے عیب کو بیان کرے، اور پیر کے روبرو کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور جب پیر ناراض ہو جائے تو برا نہ مانے اور اس کی رضا جوئی کرے، اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتا رہے، اور اس کے کاموں اور باتوں پر اعتراض نہ کرے، اور بحث اور جھگڑے پر نہ آ جائے، اور اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے، اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے، اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے، پیر کی خدمت میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہوں، اس کے وضو کی جگہ میں طہارت نہ کرے، اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے، جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ بھی کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے سائے یا کپڑے پر پڑتا ہو، اور اس کے مصلی پر پاؤں نہ رکھے، ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی پیروی کرے، غرض یہ کہ الطریق کلہ ادب، یہ راہ پوری پوری ادب کی راہ ہے۔ البتہ اگر کوشش کے باوجود کمی رہ جائے تو معاف ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے بیٹھتے کہ ہلتے بھی نہیں، ہم تن متوجہ رہتے تھے، سوال کرنے سے بھی گھبراتے تھے، یہاں تک کہ دعا کرتے تھے کہ کوئی ایسا دیہاتی آ جائے جس کو آداب مجلس کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا نہیں پتہ، وہ بے تکلف ہو کر کوئی سوال کر لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ورنہ از خود سوال کرنے سے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں سوال کرنے میں بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہو جائے۔ کسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو پھر ادب ہوتا ہے، تو شیخ کی عظمت کو دل میں بیٹھانا قصداً و ارادتاً ضروری ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، اور وسیلے اور واسطے کا ادب ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد، تمام علم کی بنیاد اسی پر ہے، اگر ہم نے بیچ سے واسطے اور وسیلے کو ہٹا دیا سارا دین ختم ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ دین ہمیں واسطے سے ملا ہے، شیخ ہمارے لیے ہماری ہدایت کا یہ واسطہ ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری مثال تو پرنالی کی سی ہے، میری مثال تو پرنالی کی سی ہے، ہدایت اور علم تو اوپر ہی سے آئے گا، ذریعہ میں بنوں گا، اور پرنالی کے نیچے جس کا پیالہ سیدھا ہوگا اسی کو ملے گا، جس کا الٹا ہوگا یا جس کے پیالے میں چھید ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ واسطہ ہے، اس لیے استاد کا ادب، پیر کا ادب، والدین کا ادب، کیونکہ والدین بھی اس کے دنیا میں آنے کے واسطہ بنے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اس لائن میں ادب بہت ضروری ہے، جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی نزاکت ہے
اللہ پاک اس کی حقیقت نصیب فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔